إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون میرے بھائیو دوستو، جمعہ سے متعلق فضائل، احکام اور مسائل پہ ہماری بات چیت شروع ہوئی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فیہ ادخل الجنت،
اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، قیامت بھی جمعہ کے دن ہی برپا ہو. یہ حدیث صحیح مسلم میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں کئی ایک باتیں واضح فرما دی، اور ان سب باتوں کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ ہی. تو یہ جمعہ کا دن ایسی فضیلت والا، ایسا بھلائی اور خیر والا دن کہ مستدرک حاکم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سید سردار جمعہ کا دن ہے. تو جب اس دن کو خیر بھی کہا، سید بھی کہا، تو پھر اس دن کے لیے جو احکامات ہیں بطور خاص ان کو بجا لانا چاہیے. عمومی طور پر لوگ دعاؤں کے سلسلہ میں بے چین، مضطرب، پریشان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے اور دعا کے حوالے سے بطور خاص یہ رہنمائی فرمائی کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں انسان اگر دعا کرے تو اس گھڑی میں اس کی دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے. یہ کون سے وقت میں گھڑی ہوتی ہے؟ دو قسم کی روایات ہیں. ایک وہ گھڑی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے نماز پڑھا کر کے سلام پھیرنے کے درمیان میں یہ گھڑی ہوتی ہے. ایک تو یہ وقت ہے. اب جو لوگ آتے ہی خطبہ گزار کر کے ہیں ان کو تو یہ گھڑی نصیب نہیں ہوگی. دوسری بات کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بات بیان فرمائی کہ انسان حالت نماز میں ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے. اور یہ بات طے شدہ اور مسلم ہے کہ نماز عصر سے لے کر کے مغرب تک عمومی طور پر کوئی نفلی نماز نہیں ہے. اس لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اور تابعین کا یہ موقف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہ حالت نماز میں ہی ہوتا ہے. تو اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نماز عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت اس میں یہ گھڑی ہوتی ہے. ہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت لمبے چوڑے وظیفے کرتے ہیں. سفر کر کے ایسے لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے جن کے متعلق ہمارا یہ گمان ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے دعا کروانی چاہیے.
جن کے متعلق لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، ان کے پاس جایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنی مشقت برداشت نہ کرے، اتنی تکلیف نہ اٹھائے، صرف مسجد میں بیٹھ کر کے عصر سے مغرب تک ذکر اذکار میں مشغول رہے اور دعا کرے، جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں یا ہمارا گمان ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں نا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی مہر تصدیق ثبت نہیں کی گئی، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، اس وقت کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا قلیل وقت، آج کل تو 3:30 بجے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ تو کیا ہم 1.5 گھنٹہ مسجد میں قیام کر کے، ٹھہر کر کے دعاؤں کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ دعائیں نہیں مانگ سکتے؟ اہتمام کریں۔ یقینی بات ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز عصر پڑھا رہے تھے، دوران نماز ایک کتا آگے سے گزرا لوگوں کے، تو اچانک وہ گر کے مر گیا۔ نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میں سے کسی شخص نے اس کتے کے لیے بد دعا کی؟ ایک صحابی نے کہا جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بد دعا کا نتیجہ ہے کہ کتا اسی وقت مر گیا۔ بالفعل بھی یہ چیز سامنے آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی بھی دے دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسے اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے، ان دعاؤں کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگوں کے بتائے ہوئے طور طریقے، لوگوں کے خانہ ساز وظیفے، لوگوں کے خانہ ساز طریقے، ان کو بڑے اہتمام سے اپنایا جاتا ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور ایسی مستند خبر، ایسی پکی خبر جس کے متعلق دل میں وہمہ اور خیال بھی نہیں آ سکتا، ایسی یقینی بات، اس پر ہمارا عمل کیوں نہیں؟ اس پر ہمارا یقین کیوں نہیں؟ یہ بھی سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اس معاملہ میں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے اور دوسری طرف ساری دنیا کی بات ہو، لیکن اس کے پاس کوئی سند موجود نہ ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس وقت میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایات صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ پھر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہم شاید نماز جمعہ کے لیے اہتمام سے مسجد میں آئیں گے،
تو یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اس کے متعلق بیان فرمایا، صحابہ کا جو ایمان اور یقین ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث پر باقاعدہ باب باندھ کر کے اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کی۔ ابایا بن رفاعہ فرماتے ہیں کہ ادرکنی ابو عبس وانا اذهب الى الجمعہ، کہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا تو پیچھے سے آ کر کے مجھے ابو عبس ملے۔ یہ ابو عبس کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اور وہ ابایا کو بطور خاص یہ خبر دے رہے۔ جذبہ دیکھیے لوگوں تک دین پہنچانے کا، لوگوں کو خوشخبری دینے کا، لوگوں کے اندر عمل میں آگے بڑھنے کا، اور ان کی حوصلہ افزائی، نیکی کی ترغیب، یہ ساری باتیں اس روایت میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس شخص کے قدم پاؤں اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوئے، گرد آلود ہوئے، اللہ کے راستے میں جس کے قدموں پر مٹی پڑ گئی، غبار پڑ گئی، فقد حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی۔ نماز جمعہ کے لیے جانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کو کیا راستہ قرار دیا؟ اللہ کا راستہ قرار دیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے مترادف قرار دیا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، گرمیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا، تکلیف اٹھانا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ فرمایا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دینے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینے کے برابر ہے۔ بعض اوقات اعمال معمولی ہوتے ہیں لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول یہ بات سمجھا اور بتا رہے ہیں کہ تم جمعہ کے دن جو اہتمام کر کے جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو، تو میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے سنی ہوئی ہے۔ یہ عظیم خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعہ کے دن بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جلد مسجد آتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تو آپ بہت ساری احادیث وہ سنتے ہی رہتے ہیں جو کہ ہم آپ کو مزید سنانا چاہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید
الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. جو شخص بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد جاتا ہے اور ارادہ اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ نیکی کی بات سیکھے، خیر کی بات سیکھے یا وہ سکھائے، سیکھنے یا سکھانے کے لیے، تو فرمایا کہ اس شخص کو مکمل حج کرنے والے کی طرح سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے، ارادہ کر کے، جمعہ کے دن اہتمام کر کے مسجد میں آئیں کہ بھی آج جا کر کے ہم نے کوئی 1 2 4 مسائل سیکھنے ہیں، 1 2 3 4 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننی ہے، یہ نیت کر کے اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں گے تو آپ کو یہ اجر عظیم بھی حاصل ہوگا. کیا اس پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے؟ نہیں. صرف اور صرف کیا چیز ہے؟ ایک نیت ہے اور دوسرا وقت ہے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں. اگر اس سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آئیں، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ تو نصیبے کی بات ہے، خوش نصیبی ہے. نیت خالص ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے. اور یہ سب سے مشکل ترین عمل ہے نیت کا درست رکھنا. لہذا ہمیں اپنی نیتیں بھی درست کرنی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. تو یہ نیت کر کے آئیں کبھی آج جا کر کے ہم نے دین کی باتیں سننی ہیں، سیکھنی ہیں، اس جذبہ سے آئیں، پھر آپ اللہ کے راستے میں بھی شمار ہوں گے، پھر آپ کو اس کا حج کے برابر اجر و ثواب بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازوں کے درمیانی وقفہ اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کا وقفہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا درمیانی وقفہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر، جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ انسان سے جانے یا انجانے میں ہوتے رہتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے یہ اہتمام کر دیتا ہے کہ صرف یہی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز بھی ہوتا ہے، خاص یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے کہ ان دنوں سے زیادہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ انعامات تقسیم کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ان دنوں میں جو اعمال بطور خاص کرنے چاہیے، یعنی جمعہ کے دن، ان میں ایک سورۃ الکہف کی تلاوت ہے. وہ دن کو تو ہم کرتے ہی ہیں اہتمام سے، اگر کوئی شخص جمعہ کی رات کو بھی کرنا چاہے، یعنی دن کو نہیں کرتا، رات کو کرتا ہے، جو رات گزری ہے یہ جمعہ کی رات ہے. ہمارے ہاں شمار غلط ہوتا ہے. اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. جمعہ کی رات کون سی تھی جو
گزر چکی ہے، جو آ رہی ہے یہ ہفتہ کی رات ہے، لیکن ہم عمومی طور پر اس کو کون سی رات شمار کرتے ہیں؟ جمعہ کی رات۔ الٹ معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بینہ وبین البیت العتیق۔ سنن دارمی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کرتا ہے جو اس کے اور بیت اللہ کے درمیانی وقفہ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں سے بیت اللہ تک، بیت العتیق کے لفظ موجود ہیں اس حدیث میں، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے آنے والے مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے اور ان کو پڑھتا رہے وہ مسیح دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ مسیح دجال کا فتنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو مسیح دجال کے فتنہ سے ڈراتے رہے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اس کی ایک جھلک ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ ایپس، یہ نیٹ، یوٹیوب اور جو ڈارک ایپس کا فتنہ ہے جس کے متعلق اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ ڈارک ایپس کتنی ہیں، وہ کروڑوں میں ہیں، کیا کیا فتنے ہیں، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی صرف ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور وہ لوگ پیسے پے کرتے ہیں، بھاری رقم ادا کر کے یہ منظر دیکھتے ہیں، اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کی بہت بھاری قیمت ملتی ہے۔ اس بچے کے اوپر بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اعضاء کاٹ دو، اس کی انگلیاں کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو، اس کی ٹانگ کاٹ دو، اس کے کان کاٹ دو، اس کا ناک کاٹ دو، اس کے ہونٹ کاٹ دو، اس کے دانت توڑ دو، اس کی کھوپڑی توڑ دو، اس کی آنکھیں نکال دو۔ یہ وہ مطالبات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کے مطالبات پر یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ ڈارک ایپس کے متعلق اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں؟ بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہ ملوث ہیں۔ باراک اوباما ملوث تھا اس میں۔ ایسی وادیاں بنائی گئی ہیں جہاں نابالغ بچے اور بچیاں رکھی جاتی ہیں جن کے ساتھ یہ جا کر کے زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جھلک ہے اس فتنے کی۔ جب وہ بذات خود خروج کرے گا مسیح دجال، اس وقت کیا عالم ہوگا جس سے انبیاء ڈرا رہے۔ یہ ایک معمولی سا فتنہ ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قصور کے علاقہ میں 300 بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور ان کی ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کی گئی، بھاری رقم کمائی گئی اور اس میں بہت بڑے نام تھے جو شامل تھے۔ علاقے کے نامور لوگ، سیاستدان، بااثر شخصیات اور اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ، سارے لوگ ملوث۔ 300 بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ شاید آپ بھول گئے ہوں گے، بڑا شور مچا تھا اس پہ، بڑا واویلا ہوا تھا اس پہ۔ اور اس شخص کے متعلق بھی آپ کو یاد ہوگا، جاوید نامی آدمی جس اکیلے نے 100 بچہ مارا۔ 100 بچہ مارنے کا تو پتہ چلا،
باقی کتنے اس نے قتل کیے؟ کیا اس کا طریقہ کار تھا؟ کیا معاملات تھے؟ اس کیس کو دبانے کے لیے اس شخص کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا، تاکہ پردہ پوشی ہو جائے، راز افشا نہ ہو۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے متعلق باضابطہ طور پر خبر دی اور متنبہ کیا اور خبردار کیا، اور یہ سورہ کہف کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے، شعب الایمان بہقی کی روایت، یہ رات کی بات تھی، جمعہ کے دن کی بات، جو اسے تلاوت کرتا ہے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرا جمعہ اور 3 دن زائد تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی۔ اب ذرا آئیے کہ جمعہ کے دن بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیب دی، اس کی فضیلت بتائی، فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، کہ جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح سے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے جسم کو مل مل کر کے جیسے غسل جنابت کرتا ہے اس طریقے سے اس کا اہتمام کرتا ہے، ایک معنی یہ غسل واغتسل کا ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص بذات خود غسل کرتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے لیے غسل کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے یہ بات بیان کی، اور اس کے آگے وضاحت ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ تو فرمایا پھر وہ صبح سویرے جلدی جلدی اہتمام کے ساتھ پیدل چل کر کے بغیر سواری کے مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو دیکھا ہے مسجد میں تشریف فرما ہے، جماعت ہوئی، سلام پھرا، اس کے بعد درس سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دور ہو کے بیٹھے، بکھر کر کے دور دور ہو کر کے بیٹھ جاتے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ درس سننے کے لیے معلم کے، استاذ کے، مربی کے، عالم کے قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، بکھر کر کے دور دور نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ بات کہی کہ وہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے۔ فاستمع، سما کانوں سے سننا، استماع دل لگا کر کے پوری توجہ سے سن، کہ پوری توجہ سے وہ خطبہ سن رہا ہے، اور اس دوران میں اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی فضول حرکت نہیں کی۔ یہ بھی فضول حرکت ہے کہ دوران خطبہ کوئی شخص کسی کو خاموش کروانے کے لیے انگلی کا اشارہ کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط لغا، اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا، اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کے جمعے کا اجر و ثواب ضائع ہو۔ تو لغو سے بچے، یہ فضول بات ہے، بے مقصد حرکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری دی، فرمایا کان لہ بکل خطوہ، اس شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ کس میں؟ ہر قدم میں، 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے، 1 سال کی راتوں کے قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کسی کا کوئی پیر کو عمل بتا دے نا، وہ ساری عمر اسے نہیں چھوڑتا،
تو بتا دینا کہ یہ کام کرنا ہے، اس سے تجھے بڑی خیر ملے گی، بڑا اہتمام کرتے، بڑا اس پہ پہرا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم خوشخبری دی ہر قدم کے بدلے میں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب وہ جمعہ کے لیے جاتے یا نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو چھوٹے چھوٹے قدم چلتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم چل کے جاتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں میرے قدم زیادہ ہو جائیں، نیکیاں زیادہ ہو جائیں، گناہ زیادہ معاف ہو جائیں، درجات زیادہ بلند ہو جائیں۔ یہ تو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہونا، ایک درجہ بلند ہونا، اس کے لیے صحابی رسول نے، خادم رسول نے اپنی چال بدل لی، چھوٹے چھوٹے قدم چل کے جاتے۔ یہاں تو ہر قدم کے بدلے میں کیا کہا؟ 1 سال کے روزے رکھ دے، 1 سال کی راتوں کے قیام کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جمعہ کے دن بطور خاص پہلے یہ حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر شخص پر فرض ہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیوں اس کو فرض قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ ان کے معاشی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، کپڑے بھی اون کے ہوتے تھے، محنت مزدوری کرتے، اور وہ محنت مزدوری کر کے اسی حالت میں پسینے میں شرابور مسجد میں آتے، اس سے بو پھیلتی، لوگوں کو بدبو آتی، لوگ تنگی محسوس کرتے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کے پیش نظر حکم دیا کہ ہر شخص جمعہ کے دن غسل کرے۔ لیکن جب حالات میں بہتری آ گئی تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، تاکید اپنی جگہ پر باقی رہی، مواظبت اس پہ باقی رہی، موقد ہونا باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہے، ترغیب بھی دیتے رہے، صحابہ بھی اس پر سختی سے عمل کرتے رہے۔ جن میں سے ایک روایت الموجم الکبیر، موجم الاوسط طبرانی میں اور صحیح ابن خزیمہ میں، عبداللہ بن قتادہ، یہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن غسل کیا، میرے والد نے مجھ سے پوچھا تو نے جمعہ کا غسل کیا ہے یا جنابت کا غسل کیا؟ کہتے میں نے کہا کہ جنابت کا۔ تو میرے والد نے کہا کہ پھر تو جمعہ کا غسل الگ سے کر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، اس تاکید پر، اس ترغیب پر عمل کروانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں اپنی اولاد کی تربیت کرتے۔ سند اس کی حسن ہے۔ بعض لوگ سلف صالحین میں سے وہ اپنے اوپر جمعہ کا غسل فرض ہی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کا غسل کیا ہے، اہتمام کیا ہے، ترغیب دی ہے، گو فرض نہیں رہا، لیکن وہ اپنے آپ پر اس کو فرض ہی سمجھتے تھے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو لہذا جمعہ کے دن، چونکہ اس کو گزشتہ خطبہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عید کا دن بھی قرار دیا، اس اعتبار سے بھی اس دن غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، اہتمام نہیں کرتے، ان کے لیے کیا وعید ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو مقرر کر دوں جمعہ پڑھانے کے لیے۔ عشاء کی نماز کی روایت الگ ہے، یہ صرف جمعہ کے متعلق ہے۔ کسی کو مقرر کر دوں میں جمعہ پڑھائے،
اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے۔ یہ صدقے جامع، واری جامع، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہوئے، آپ کی مدح سرائی کرتے ہوئے، آپ پر واری اور صدقے جاتے ہوئے سانس ہی نہیں لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق اہتمام کرنے کا حکم دیا اس میں سستی دیکھے، اس میں کوتاہی دیکھے، اس میں عدم دلچسپی دیکھے۔ اتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرے بھائیوں، آگ تو آپ نے اس وجہ سے بھی نہیں لگائی کہ بچوں پہ جمعہ فرض نہیں تھا، عورتوں پر فرض نہیں تھا، یا ایسے لوگ جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، ان کی رعایت رکھی گئی، جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان بھی فرمایا، عشاء کی نماز کے لیے جو بیان کی گئی۔ لیکن آپ کا یہ ناراضگی کا اظہار کرنا کوئی معمولی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ معمولی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی کیا اہمیت۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے بھی صحیح مسلم میں ہی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگ ضرور بضرور جمعے چھوڑنے بند کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، یہ حرکت جو کر رہے ہیں، سستی اور کوتاہی کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ یعنی اگر یہ اپنی سستی کوتاہی کو دور نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہریں لگا دے گا، پھر یہ ضرور بضرور غافل لوگوں میں ہو جائے۔ یہ غفلت جو ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، گناہ کا احساس ہی نہ ہو۔ یہ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے کہ منافق آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسی جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ایسے اڑا دیے، بات ختم۔ تو ایسی غفلت یہ ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ہمارے اندر سستیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابی داؤد، مصنف عبدالرزاق اور اسی طرح سے امام مروزی کی کتاب، اس میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعے ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، منافقین میں اسے لکھ لیا جاتا ہے اور اس کا دل منافق کا دل کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو منافق کے دل جیسا اللہ بنا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہم کسی شخص پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ سب سے پہلے کون سا فتویٰ ہم ڈالتے ہیں؟ فلاں شخص منافق ہے، یا اتنا ناپسندیدہ آدمی ہمارے نزدیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو منافقوں کے دلوں جیسا بنا دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافیاں مانگیں، سستی اور کوتاہی سے معافی مانگیں، اللہ سے التجا اور درخواست کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، ہمارے دلوں کے کوڑ کو ختم کر دے، جو ہمارے دلوں کا زنگ اور سیاہی ہے اسے دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے رسول کی حقیقی محبت پیدا فرما۔
بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوں گی کہ مزید خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ سے متعلق کن کن باتوں کا خاص طور پر حکم دیا، اس کے اہتمام کرنے کا، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اور پھر جمعہ سے متعلق جو غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔